بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں ایک عجیب و غریب قسم کا سلسلہ شروع ہوا ہے جہاں حکومت کو یا اپوزیشن کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی اب سیٹس جانے والی ہیں یا وہ عوام میں غیر مقبول ہو رہے ہوتے ہیں، یا اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے وہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں۔ اور مذہب کارڈ صرف اور صرف آج کے دور میں ایک ہی ہے، ختم نبوت، قادیانیوں کو مار دو، قادیانیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کہ احمدی کوئی ان کے خلاف کوئی ایسا ایجیٹیشن چلا رہے ہوں یا کوئی نعرے لگا رہے ہوں یا کوئی آپ بیسیوں قراردادیں منظور کر چکے ہو، اس کے صفحے کالے ہو رہے ہیں اسمبلی کے اندر، آئین کے اندر، اور آپ جو مرضی پابندیاں لگائی چلے جا رہے ہو، پھر اس کے باوجود بھی تسلی نہیں ہوتی کہ آپ کہتے ہو اب ہم نے یہ کام کر دیا اور اب ہمیں اللہ اور رسول کا بہت ہمیں مبارکباد دیں گے جنت میں، اور ہمیں جو سے ہے وہ ہم امتحانوں میں پاس ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد تھوڑے دن بعد پھر وہی شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل جو شروع ہوا کھیل جو ہے وہ پنجاب میں خاص طور پہ ہے۔ جب سے پرویز الہی کی حکومت آئی ہے، پرویز الہی نے بڑھ چڑھ کر اس کو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی رائے نجات جو سی ہے، جو اس کے باپ دادا نے کرپشن اور چوریاں کی ہوئی تھی بھینس سے لے کے ہر کام، وہ ان کی شاید میں الٹے سیدھے یہ کام کر لوں گا، کچھ قبرستانوں کو توڑ لوں گا، کوئی مسجدوں کو مسمار کروا دوں گا، کلمے نوش لوں گا، اس سے شاید میری بھی بخشش ہو جائے اور میرے باپ دادا نے چور چکاریاں جو کی تھیں اس میں ہی بچت ہو جائے۔ تو ناظرین، میں اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت یو ایس اے سے موجود ہیں ملک نسیم صاحب، جو سویڈن سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ آج کل یو ایس کے دورے پہ ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے کافی وہ مشہور ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی کوئی پرابلمز ہوتی ہے تو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں، اور پروگرام میں نسیم صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم ہے۔ السلام شکریہ علیکم جی، وسیم شکریہ صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو یہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں اور مدتوں سے کام کر رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے کہ اب وہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، اور اب وہ ایک کے بعد ایک، پہلے انہوں نے ایک بےہودہ ویڈیوز انہی لوگوں کی آئی تھی، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، انہوں آئی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اب نئی ایک ویڈیو نکالی ہے کہ جی ہم ان کے ٹکڑے کر دیں گے یا ان کو مار دیں گے، اور حکومت جو سی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شکریہ صدیقی صاحب، آپ نے جو بات کی کہ پچھلے تو ان کی جو ایک کیسٹ آئی اس میں تو یہ تھا کہ اپنا احمدی عورتوں کے جو حاملہ ہیں وہ بچے پیدا نہیں ہونے دیں گے، اس پہ ساری دنیا میں کافی شور مچا کہ پاکستان کو کیا ہو گیا۔ دراصل آپ نے جو شروع میں بات کی ہے، بات یہ ہے کہ ہم یہاں ہیومن رائٹس کے مسئلے پر دنیا میں انڈیا کے میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی جب ایسی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس بات پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے متعلق بات کر رہے ہیں، آپ کے ملک میں اسٹیٹ لیول کے اوپر اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی پوٹینشیل جینوسائیڈ والی بات ہو گئی۔ میری کل ہی ایک جو مشہور دنیا میں اس وقت ہیں اسپیشل رپورٹر، ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا تو بڑی خوفناک بات ہے کہ اس طرح سے وہ اوپنلی تقریریں کر رہے ہیں، اور پاکستان کی حکومت جو ہے، اسٹیٹ جو ہے، وہ بالکل خاموش ہے، سیاستدان کسی قسم کا رد عمل نہیں دکھا رہے۔ اور سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا وہ کہتا ہے کہ ہم جی آزادی ہے، ہمارے اوپر بہت آزادی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی، فریڈم آف سپیچ کی۔ آج تک میں نے ابھی تک کوئی ایسے پاکستانی چینل سے یہ بات نہیں سنی کہ جس نے یہ کنڈیم کیا ہو کہ اس وقت جو جماعت احمدیہ کے خلاف ایک مشنری سٹارٹ ہے۔ بلکہ یہاں تک تو صدیقی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے 2 وزراء نے سر عام اس بات کو جماعت احمدیہ کے خلاف بیانات دیے ہیں، اور ایسی پرووکیشن کی ہے کہ جس سے یہ چیز ثابت ہو کہ جی احمدی غلط ہیں اور ان کو مارا جائے، اس طرح کیا جائے۔ اور پھر ساتھ ہی اگر کسی سیاستدان سے وہ اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ قادیانی ہے، یہ ختم نبوت پر یقین نہیں کرتا۔ تو یہ بات جو ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں جا رہی۔ اس وقت جو گراف آپ دیکھ رہے ہیں، اکانومی کا گراف دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو جا رہا ہے پاکستان میں، اس وقت ان کو مدد کی ضرورت ہے،
لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدان. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ بالکل خاموشی ہے, کسی قسم کا نہیں. اور اگر کل کو کوئی سینکشن کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ ذمہ دار خود ہوں گے. نہیں تو سینکشن لگ جاتی ہے ان کے اوپر, تو اس کے علاوہ دوسرے ممالک بھی تو ان کو مال دے دیتے ہیں. کبھی اب تو خیر سعودی عرب بھی نہیں دے رہا, چائنا نے بھی ہاتھ روک لیا ہے, لیکن ترکی دے دیتا ہے ان کو مال. کوئی اور ان سے کہیں سے بھیک مانگ لیتے ہیں, یہ تھوڑی اپنا گزارا کر لیتے ہیں یہ لوگ. جی وہ صدیقی صاحب وہ سیکشن وہ مدد اور ہے جو اصل جو مین جو پاکستان کی جو اس وقت ایف اے ٹی ایف کی جو ہے وہ آگے رینیو ہونا ہے, اور دوسرے جو ورلڈ بینک سے, آئی ایم ایف سے, یونیسکو سے جو ایڈز ملتی ہیں ان کے اوپر کافی اپنا پابندیاں ہو سکتی ہیں. تو اس میں پھر دوبارہ آ کے ہم لوگوں کو جو ہم اپنا جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, ان کو ہی دکھ ہوگا کہ پاکستان کے اوپر ایسی سینکشنز نہ لگے. ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو, کیونکہ اگر سینکشن یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو جو غریب عوام ہے وہ پستے ہیں. یہ الیٹ جو ہے وہ تو اپنے بینکوں میں چلے جاتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. اب یہ دیکھ لینا کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کھا گئے ہیں, واپس آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور کوئی اپنا کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہے اس وقت حکومت پہ پاکستان میں. اسٹیٹ لیول پہ جو عدالتیں بھی خاموش ہیں, پتہ نہیں وہاں نظام کیا ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں یہاں باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہیومن رائٹس والوں نے کیا اقدام اٹھایا ہے, جو پاکستان میں اتنے ایم جی او کی شہادتیں ہوئی ہیں, لوگ گرفتار ہوتے ہیں, اور پھر یہ لوگ جو کچھ نعرے بازی کر رہے ہیں, تقریریں کر کے لوگوں کو کہ جذبات کو ابھار رہے ہیں تاکہ وہ جائیں اور ایم جی او کو قتل کریں, تو اب تک ہیومن رائٹس والوں نے کیا اقدام اٹھایا ہے کہ یہ پاکستان کو کے لیے؟ یہ دیکھیں ہیومن رائٹس والے جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن ابھی تک ہماری لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے, یہ ہم لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ان باتوں کو دیکھتے ہوئے سینکشنز نہ لگیں, کوئی پابندیاں نہ ہوں. لیکن کب تک یہ چیز برداشت ہوگی ہم لوگوں سے بھی؟ یہ دیکھیں نا, بات تو اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس میں جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ پاکستان پہ ایسی سینکشنز نہ لگے, کیونکہ غریب عوام جو ہیں, ایک عام پاکستانی جو سٹیزن ہے وہ اس سے اپنا اس کو تکلیف پہنچے گی, اور وہ ان کو جو تکلیف پہنچے گی وہ ہمیں جو پاکستان کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی. لیکن دوسری طرف جب دیکھا جائے تو جو پنجاب کی حکومت اس وقت کر رہی ہے, جو پرویز الہی صاحب اپنے دور میں جو کام دکھا رہے ہیں, یہ انتہائی خوفناک قسم کی بات ہے. دیکھیں یہ میں نے آگے بھی لفظ بھی استعمال کیا ہے, یہاں یہ کہہ رہے ہیں اٹس اے پوٹینشیل جینوسائیڈ, اور یہ آہستہ آہستہ اس طرف لے جا رہے ہیں کہ قتل و عام. اب جب ان کی وہ سپیچ سنے تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, ان کو سرے عام اپنا بلاسفیمر ہے جو ختم نبوت کو نہیں مانتا, ان کو کیا پتہ, یہ تو خدا اور بندے کے درمیان کا مسئلہ ہے, اور یہ خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں, فرعون سے بڑھ گئے ہیں. ان کی تو جو فرعونیت ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ملک صاحب یہ تو تسلسل ہے عمران خان حکومت کا, یہ جو پنجاب میں جو حکومت ہے یا خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ تسلسل ہے کہ جو عمران خان کے دور میں ہوتا رہا ہے, یہی کچھ عمران خان کے دور میں ہوتا رہا ہے. جب اس وقت بلزار جو تھا, عثمان بلزار وزیر اعلیٰ تھا, تو یہی کچھ ہو رہا تھا. ایم جی او کا قتل عام بھی ہو رہا تھا, ایم جی او کے املاک کو بھی ضائع کیا جا رہا تھا, مسجدوں سے کل میں نوچے جا رہے تھے. تو یہ تو سلسلہ, تو عمران خان کو کیوں نہیں تنبیہ کرتے کہ آپ لوگ کہ عمران خان اصل میں اس کے پیچھے ہے, کیونکہ اس کے اشارے کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ اب بھی کوششیں اس طرف ہیومن رائٹس جو این جی اوز ہیں وہ اس طرف کوشش کر رہی ہیں, جو کمشنرز ہیں, جو اسپیشل رپورٹرز ہیں, وہ اپنی رپورٹس بنا رہے ہیں, وہ ان کو کریں گے. لیکن اپنا صدیقی صاحب آپ ایک بات دیکھیں کہ پاکستان کا گراف دیکھیں, جس دن سے پاکستان میں حکومت اور سیاستدان خدائی فیصلے کر رہے ہیں, مذہب کا فیصلہ کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کافر ہیں, جو ہے جس دن سے وہ کر رہے ہیں, وہ اس دن سے لے کے آج تک پاکستان کا گراف آپ دیکھیں نیچے سے گرتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ پچھلی 60 سال کی تاریخ دیکھیں, بلکہ 74 سے دیکھیں تو یہ 50 سال بنتے ہیں, 48 ایئر بنتے ہیں.
اس میں پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو تباہی مچ رہی ہے پاکستان کی وہ سب کو نظر آ رہی ہے. لیکن جن لوگوں کو سزا ملنی چاہیے وہ تو خوشحال ہیں, کیونکہ وہ کیونکہ ایسے خود بخود ہی ختم نہیں ہوتا. وہ کرپٹ لوگ ہیں جو اس ملک پہ سوار ہو گئے ہیں, جو کرپشن کر کے لوٹ رہے ہیں, اور وہی اس قسم کے قوانین بناتے ہیں. ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. عوام تو جو ان سے نعرہ لگائے آوے آوے جاوے جاوے یا نعرہ لگوا لیا, اس کے بعد ان کو پتہ بھی لگتا کیا ہوا کیا ہمارے ساتھ. آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, اس کو رو دھو کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں اپنا صدیقی صاحب اب عوام کو بھی اٹھنا پڑے گا. عوام بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کو بھی اٹھنا پڑے گا, ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ ہم خاموشی سے یہ جو باتیں سن رہے ہیں, اپنے اوپر یہ ظلم سہ رہے ہیں لوگوں کی طرف سے, اور یہ جب اپنی کرسی کا وقت آتا ہے تو مذہب کا کارڈ کھیل لیتے ہیں, تو وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ بھی سفر کریں گے. اگر کوئی ایسی بیرونی طاقتوں کی طرف سے, اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی ایسی سینکشن, کوئی ایسی بات ہوتی ہے, تو پھر ان کو سفر کرنا پڑے گا. یہ موجودہ گروپ جو ہے جو کچھ کر رہا ہے, اس کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اور میں ابھی آج ہی بلکہ پڑھ رہا تھا کہ ISI کا ہاتھ پوری طرح سے اس گروہ کے پیچھے ہے. وہ جب چاہتا ہے اس کو روک لیتا ہے, جب چاہتا ہے کہتا ہے کہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے, اور بولنے کے لیے وہ شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کا تجزیہ ہے. میں تو اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی اس وقت پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں, جن کا اثر ہے, ان کو سوچنا پڑے گا کہ آیا ہم پاکستان کو اسی طرح بدنام ہونے دیں گے دنیا میں, کہ مذہب کے نام پر اس طرح خون کر رہے ہیں, مذہب کے نام پر کھیل رہے ہیں, مذہب کے نام پر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, تو یہ کتنی دیر کریں گے؟ دیکھیں صدیقی صاحب, یہ یورپ کے ممالک ہے, یہ امریکہ ہے, یہ دیکھیں یہ ملک دیکھیں, ان میں کیسی آزادی ہے. ان لوگوں نے مذہب کو ایک سائڈ اور سیاست کو ایک سائڈ پر رکھا ہوا ہے. یہاں تو کبھی کوئی ایسی پارٹیاں جو آپس میں مذہب کے لے کے درمیان میں نہیں آتی, ہر کسی کا مذہب ہے. اب خدا کے فضل سے ہم سب یہاں اپنا مسلمان اپنا روزے, نماز, قرآن ہر طرح اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح عام ایک مسلمان سعودی عرب میں کرتا ہے, یا اپنا انڈیا میں کرتا ہے, یا بنگلہ دیش میں کرتا ہے. لیکن پاکستان کی جو ملا ہیں, پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, وہ باہر آ کے یہ کفر کے فتوے اور ایسی چیزیں ان لوگوں میں لاتے ہیں. ان لوگوں کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا. یہ لوگ جب یورپ وغیرہ میں آتے ہیں, یہی لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیڈران ہوتے ہیں, تو آپ ان سے بات نہیں کرتے کہ بھئی آپ وہاں پہ کچھ ہوتے ہیں, یہاں پہ کچھ ہوتے ہیں. یہاں تو جب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ سب کے ساتھ, یہاں ان کے احمدیوں کے ساتھ بھی, قادیانی سب کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں. ان کے گھروں میں آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. یہ اپنا سیلاب کے لیے پیسے لیے ہیں, کروڑوں روپیہ لیے ہے, ان کے گھروں میں آ کے رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سب کچھ ان کے ساتھ تعلق ہے. جب پاکستان لینڈ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کافر ہے. نہیں, ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک احمدی بزنس مین پاکستان میں جا کے 2.5 کروڑ روپے دیے ہیں, عمران خان کو بھی دیے اور اس کو فریز الہی کو بھی دیے ہیں. دیکھیں جی, وہ تو بڑا اچھا کیا ہے انہوں نے, پاکستان کے اپنا سیلاب زدگان کے لیے مدد کی ہے, وہ ان کا فرض ہے آگے ایز اے پاکستانی, بلکہ اور بھی کرنا چاہیے. ان کی جو لوگ نہیں, وہ تو ہیومینٹی فرسٹ نے بھی $3.5 لاکھ تو ایک جس میں ڈنر میں گیا تھا, $3.5 لاکھ اکٹھا ہوا تھا. جی سب کو دینا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک شام میں اکٹھے ہو گئے تھے. جی پاکستان کی مدد کرنی چاہیے, وہ ہمارا فرض ہے. لیکن یہ پاکستان کی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ, اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ آیا یکساں سلوک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں زیادہ تو کسی چیز کی ڈیمانڈ دنیا نہیں, وہ تو اعلان کہہ رہا ہے, پرویز الہی تو کہہ رہا ہے سب کے ساتھ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, وہ بھی اس کا سرکمسٹانس جو فیس کرے گا, لیکن یہ لوگ ایسی چیزیں فیس کریں گے. اس کا تو ایک مسجد کا بنانے کا اس نے کہا جی, اس میں صرف لکھا ہوگا کہ تختی لگی ہوگی کہ قادیانیوں کا داخلہ منع ہے. اس شخص نے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف گیا, کہ کیونکہ اللہ اور رسول تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد خدا کا گھر ہے, ہر آدمی کو وہاں پہ پناہ ملے گی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں اور یہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں. دیکھیں نا جی, پھر خدا کے فیصلے, اگر یہ خدا کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں بنیں گے, خود خدا بنیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنا جو فیصلہ وہ سنائے گا, دکھائے گا, تو ہم دیکھیں گے. وہ بہت بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے رات کے وقت آپ کو میں نے تکلیف دی, آپ کو تجزیہ لیا, بہت بہت شکریہ آپ کا.
اوکے جی، شکریہ، بہت بہت اوکے، شکریہ. اللہ حافظ، السلام علیکم. دعا ہی ہے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. یہ ملک نسیم صاحب تھے، سویڈن سے آئے ہوئے تھے یو ایس میں، اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ان سے کچھ معلومات لی. حالات پاکستان کے جو سے ہیں بد سے بدتر ہو رہے ہیں. اکنامک صورتحال اتنی بری ہے کہ جو پہلا مفتہ اسماعیل ہو یا اسحاق ڈار ہو، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ اکانومی کہاں جا رہی ہے. یہ اکانومی جو سی ہے ان کو ڈبوئے گی، اور جس صورتحال میں پاکستان جا رہا ہے لگتا یہ ہے کہ اس کو یہ